جب موٹر وے پولیس کے پاس گیا فون، ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوری پنجاب پولیس میں بڑے افسر کو یا 15 پہ اطلاع دیتے اور یہ انشور کرتے کہ آپ فوری جاؤ، جو گاڑی بھی نزدیک ہوتی. یہ انہوں نے نہیں کیا. پولیس لیٹ پہنچی، اس دوران یہ واردات ہوئی. کال کی اس وقت واردات نہیں ہوئی تھی. جب پولیس پہنچی تو واردات درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں ہو چکی، تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ ہے جو بہت لیٹ ہے. رسپانس ٹائم جو ہے وہ تقریباً میکسیمم 15-20 منٹ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں 2 بڑی واضح غلطیاں پولیس کے سامنے آئی ہیں. یہ گورنمنٹ کی کام نہیں ہے کہ ایک لیٹر لکھ دیا میں نے گورنمنٹ کو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ دونوں آئی جی جو ہے ان کی غلطی ہے. دوسری جو خامی سامنے آئی ہے وہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے. سیف سٹی کا پروجیکٹ پہ اربوں روپے لگا دیے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ رات کو 2 بجے کال کر رہی ہے اور 4 بجے تک بندہ وہاں پہنچتے کوئی نہیں. یہ آپ کا فیلئر ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. سانحہ موٹر وے ہوا اور اس کی باز گشت آج تک سنائی دے رہی ہے. اسی واقعے سے متعلق کہ اس معاملے کے اوپر ذمہ دار کون ہے اور آخر پولیس مجرمان تک پہنچ کیوں نہیں پاتی اور اتنی دیری کیوں ہو جاتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی، سابق ڈی جی ایف آئی ایس سردار ظفر عباس لق صاحب. انہی سے اس کے بارے میں جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کرائم کا ہونا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے. ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی اس میں کرائم ہے، لیکن جو اچھے معاشرے ہیں، اچھی گورنمنٹس ہیں، اچھی پولیس ہے، جہاں پہ اچھی ایڈمنسٹریشن ہے، جوڈیشری ہے، وہ صحیح کام کر رہے ہیں ایمانداری سے، تو وہاں کرائم کم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں مختلف ملک ہیں. ہمارا مڈل ایسٹ ہے، مسلمان ملک جو ہیں، ایران ہے، وہاں پہ کرائم اور مرڈر ریٹ ہے، کرائم ہے، ڈکیٹیز ہے، وہ بہت کم ہے. اسلامک ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کرائم کی ریشو بہت زیادہ ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے جو کرائم ختم کرنے والے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے، جوڈیشری ہے، وکلاء حضرات ہیں، پروسیکیوشن ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہے. ایک عام تاثر ہے کہ پولیس کے جو افسران ہیں وہ کرمنلز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور بعض جگہ پہ ان کی جب افسران کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر کرائم ریشو بڑھ جاتی ہے. جرائم پیشہ افراد کا کیونکہ ڈیٹا ہوتا ہے پولیس کے پاس، پولیس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ ایک نالائق پولیس افسر ہے. اچھے پولیس افسر کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے نا جی کہ جرائم ہونے سے پہلے پیشین گوئی ہوتی ہے کہ کس قسم کا جرم کون سا گروہ کرتا ہے. یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے. وہ پھر اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے، نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اپنی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے پروفیشنل. تو میرا نہیں خیال کہ پولیس والوں کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جیسے آپ کا سوال ہے کہ شاید جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کون جرم کرتا ہے اور اس کو کہتے کچھ نہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں جی، یہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے جس پہ بہت جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. کیونکہ دیکھیں موٹر وے پولیس ایک واحد پولیس ہے ہمارے ملک میں جس کی پرفارمنس اور کارکردگی جو ہے وہ بہت شاندار رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی موٹر ویز بڑھ رہی ہیں، زیادہ پھیل رہی ہیں. اس سپیڈ سے پولیس والوں نے بھرتی نہیں ٹائم پہ کی، پھر ٹریننگ پہ ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے اس پہ ابھی تک نفری ہی نہیں لگائی گئی کیونکہ نفری موجود نہیں تھی. اگر بھائی موٹر وے کے پاس نہیں ہے تو پنجاب پولیس لگا دیتا، جو اب لگائی ہے پہلے لگا دیتے. خاتون نے موٹر وے پولیس کو کال کی، انہوں نے اگلے ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کی. آخر اس سارے میں اس مسئلہ کہاں پر آیا؟ ذمہ دار کون ہے اس واقعے کا؟ خاتون نے کال کی ہے کہ جی میری مدد کے لیے، انہوں نے 15 پہ کی ہے، موٹر وے پولیس کو کی ہے، جو ابھی ثابت ہوا ہے. تو یہ بات ایک سامنے آئی ہے کہ ان محکموں نے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کیا. پولیس لیٹ پہنچی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موٹر وے پولیس کے پاس گیا فون، ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوری پنجاب پولیس میں بڑے افسر کو یا 15 پہ اطلاع دیتے اور یہ انشور کرتے کہ آپ فوری جاؤ، جو گاڑی بھی نزدیک ہوتی. یہ انہوں نے نہیں کیا. پولیس لیٹ پہنچی، اس دوران یہ واردات ہوئی. کال کی اس وقت واردات نہیں ہوئی تھی. جب پولیس پہنچی تو واردات درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں ہو چکی، تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ ہے جو بہت لیٹ ہے. رسپانس ٹائم جو ہے وہ تقریباً میکسیمم 15-20 منٹ ہونا چاہیے تھا. سیاستدان ہمارے پنجاب کے خاص طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک آپ کا تھانہ میں اور ایس پی آفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کی مرضی کا کام نہیں ہوگا، تو آپ ایک اچھے سیاستدان نہیں گنے جائیں گے، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. ہر آدمی کا کام ہونا چاہیے اور تھانے میں ہونا چاہیے، یہ ایک ہر آدمی کا حق ہے. سیاستدان جب بندہ لے کے جاتے ہیں تو 80% وہ ایسا بندہ لے کے جاتے ہیں جو ان کی مرضی کا کام کرے. وہ وہی ہوگا جو کرپٹ ہوگا. جو اچھا افسر ہوگا اس کو وہ لے کے نہیں جاتے، کیونکہ اچھا افسر ان کی مرضی کا کام نہیں کرے گا، وہ صحیح کام کرے گا. جب ایک کرپٹ ضلع میں ایس پی لگ جاتا ہے تو وہ پھر کرپٹ تھانے دار لگائے گا، اپنی ٹیم بھی کرپٹ لگائے گا جو اس کو پیسے اکٹھے کر کے دیں گے. تو جب وہ پیسے لینا شروع کریں گے، پیسے کون دے گا؟ جو جرائم پیشہ افراد ہیں. تو وہ ضلع میں کرائم پھر بڑھ جائے گا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں
सियासतदान जो पंजाब के हैं वो अपनी मर्जी का SDPO और SP लगवा लेते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पे ये सान्या हो गया, जिम्मेदार कौन है, किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफ़ा तो कोई नहीं देता जी, जिसने इस्तीफ़ा देना हो वो लगाए क्यों। पहली जिम्मेदारी IG की है, दूसरी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है, दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन IG को वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। जब कोई ऐसे अफसर लगाता है चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे IG को स्टैंड लेना चाहिए। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली IG मफामंद करता है। उमर शेख जो है वो अच्छा अफसर है, उसमें कोई, मेरे साथ उसने काम किया फैसलाबाद में, उसने कोई ऐसी बात नहीं, उसने बातें वो जो पुलिस अफसरान से खिताब किया उसमें उसने कहा जी मैं अपने दायरे कार में मुझे ऑटोनमी है पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। वो बात सही है, पुलिस ऑर्डर 2002 CCPO को ऑटोनमी देता है, बाख्तियार बनाता है कि वो DSP तब्दील कर सकता है अपने सर्कल में, अपने दायरा कार में। वो ज़रा अल्फाज का चुनाव ज़रा गलत था। और दूसरी बात जो इंसिडेंट पे उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ज़रा ओपनली, क्योंकि हमें बड़ा अफसोस है जो वाक़या हुआ है ये खातून वाला, वो नहीं देना चाहिए था। अगर आप IG होते और ये वाक़या हो जाता तो आप क्या करते? मैं भी यही करता जो अभी पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो बड़ी वाज़ेह गलतियां पुलिस के सामने आई हैं। वो है कि आप जब मोटरवे 6 महीने से चल रही है आपने वहाँ नफरी नहीं लगाई, ये बहुत बड़ी गलती है। ये मोटरवे पुलिस के IG को, IG पंजाब को मीटिंग करनी चाहिए थी फौरी, और इसका हल करना चाहिए था। ये गवर्नमेंट की काम नहीं है कि एक लेटर लिख दिया मैंने गवर्नमेंट को, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये दोनों IG जो है इनकी गलती है। ये मीटिंग करते, नफरी की कमी थी, जहाँ भी बंदे बहरहाल यहाँ लगा के इसको खाली न छोड़ते। दूसरी जो खामी सामने आई है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। एक तरफ तो आपने सेफ सिटी का प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए लगा दिए, और आपकी हालत ये है कि एक खातून जो है वो रात को 2 बजे कॉल कर रही है और 4 बजे तक बंदा वहाँ पहुँचते कोई नहीं। ये आपका फेलियर है, आपकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस, FWO, इन सब की। तो ये इसका अपनी इस खामी को पूरा करें। बाकी इंशाल्लाह ताला जो तफ्तीश का महकमा है उसको सेपरेट करें, IG साहब जो हैं, और उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छे अफसर उसमें लगाएं, तफ्तीश के महकमे को बेहतर करें।